يحدث حديثا لو عده العاد لأحساه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی آہستگی کے ساتھ بات کرنے والا یا گننے والا گننا چاہتا تو گن لیتا، شمار کر لیتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنا صحابہ اکرام کے لیے مشکل نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام آسانی سے آپ کے اقوال کو جمع کر لیتے تھے. تو یہ چیز جو ہے یعنی شروع سے ہی مشکل نہیں تھی. ابھی جیسا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کان لا یسرع فی الکلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فاسٹ بات نہیں کرتے تھے اور اسپیڈ کے ساتھ نہیں کرتے تھے. بل یخرج الالفاظ بتعودۃ، بلکہ آپ کے الفاظ بہت نرمی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ نکلتے تھے. اور وکان ذلك من اجل ان یفهم کلامه السامع، اور آپ اس لیے ایسا کرتے تھے تاکہ سننے والا آپ کی بات کو سمجھ جائے، او یحفظه ان شاء، یا اس کو محفوظ کر لے، یاد کر لے اگر چاہے. وعن انس رضی اللہ عنہ، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کو 3 بار دہراتے تھے، لتعقل عنہ، تاکہ وہ بات آپ سے سمجھ لی جائے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تدوین حدیث کا جیسا کہ ٹاپک چل رہا ہے کہ حدیث کیسے مرتب کی گئی، احادیث کیسے لکھی گئی، کنہوں نے لکھا، کن لوگوں نے لکھا. تو اس کا بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آہستگی کے ساتھ بات کرتے تھے تاکہ لکھنے والے آرام سے لکھ لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں حدیث کو لکھنے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہی بھی نازل ہو رہی تھی نا، تو کبھی وہی اور حدیث دونوں مل نہ جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے. وقد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بدایت نزول القرآن عن کتابت الحدیث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نزول کے ابتدائی دور میں حدیث لکھنے سے روک دیا تھا، منع کیا تھا. لئلا یختلط بکلام اللہ، یہاں تک تاکہ اللہ کے رسول کا کلام اللہ کے کلام کے ساتھ گڑبڑ نہ ہو جائے، یعنی اس میں مکس نہ ہو جائے. الا ان هناك افراد من الصحابہ وجدوا من البواعث النفسیہ، لیکن کچھ ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے یعنی فطری طور پر ضرورت کو محسوس کیا، ما حملهم على کتابتی، کہ جس چیز نے ان کو احادیث کے لکھنے پر ابھارا. ان کچھ چیزیں ایسی تھیں، کچھ صحابہ اکرام بہت زیادہ زیرک تھے، بہت چالاک تھے، کلیورٹی تھی ان کے اندر، کلیور تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کی باتوں کو لکھا نہ جائے تو وہ بعد میں بہت مشکل ہو سکتی ہے. تو اس لیے کچھ صحابہ اپنے طور پر آپ کی احادیث کو، آپ کے باتوں کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کے جملوں کو، آپ کے سینٹینسز کو لکھ لیتے تھے. ان کتابت اکثر ما سمعوه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بھی وہ سنتے تھے اللہ کے رسول سے اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ لوگ لکھ لیتے تھے. اور ربما کل ما سمعوا عنہ علیہ السلام، بلکہ کبھی کبھی تو پورے پورے جملے آپ جو بھی سناتے تھے اللہ کے نبی وہ پورا لکھ لیتے تھے. بل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد استثنى بعض الصحابہ من اللہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کچھ صحابہ اکرام کو مستثنا کر دیا تھا منع کرنے سے، یعنی کچھ لوگوں کو منع نہیں کیا تھا آپ نے، ایک عام حکم تھا آپ کا، لیکن کچھ صحابہ آپ آپ کی اجازت سے جو ہے باقاعدہ لکھ رہے تھے. کانا ہؤلاء یکتبون وغیرهم من الامیین وکانوا یحفظون فی صدورهم. اچھا، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ لکھتے تھے، اور جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ اپنے سینوں میں آپ کے جملوں کو، آپ کی باتوں کو محفوظ کر لیتے تھے. ما تیسر لهم من حدیث النبی، یعنی جو بھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ان کو ملتی تھی تو اس کو وہ کیا کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے. وبعد ان امین، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ لوگ حدیث اور قرآن کو گڑبڑ نہیں کریں گے، مکس نہیں کریں گے، سمع بکتابتی، سمح بکتابتی، تو آپ نے اجازت دی اس کے لکھنے کی، کہا کہ آپ لکھ لو. پہلے شروع میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو قرآن یاد نہیں تھا، تو ان کو ڈر لگا رہتا تھا اللہ کے نبی کو کہیں یہ میری باتوں کو قرآن میں شامل نہ کر دے، یا قرآن کی باتوں کو میری باتوں میں شامل نہ کر دے، اس طرح سے مکسر ہو جائے گا. مکسنگ کا ڈر تھا اللہ کے نبی کو. تو اسی لیے جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ بھائی اب صحابہ کو قرآن یاد ہو گیا ہے، قرآن جو ہے وہ اچھی طرح سے ان کو معلوم ہو گیا کہ قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے،
تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا تھا۔ فمبرا عدد من الصحابتی بتدوین الحدیث، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ حدیث کو لکھنے میں مشغول ہو گئے، یعنی ایک ان کی پہچان بن گئی، جیسے ابو ہریرہ یا عبداللہ ابن عمر ہے، یہ ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے حدیث پر بہت کام کیا ہے، بلکہ احادیث کو جمع کیا، لکھا، اللہ کے نبی سے پوچھتے رہے، تو اس طرح سے بہت ساری حدیثیں جو ہے صحابہ اکرام باقاعدہ لکھنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ فقط كان عبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وانس بن مالك ممن يكتبون الحديث خوفا من نسيانه، تو عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک ان لوگوں میں سے تھے جو حدیث کو لکھتے تھے اس ڈر سے کہیں بھول نہ جائیں۔ على الرغم من حفظه له له وقوت حفظه، ان کے برخلاف جو لوگ یاد کرتے تھے اور اپنے حافظے پر ان کو بھروسہ بھی تھا، تو کچھ لوگ سینے میں محفوظ کر لیتے تھے اور زبان سے بولتے تھے، اور کچھ لوگ باقاعدہ باضابطہ لکھ لیتے تھے جن کا نام یہاں پہ آیا ہے۔ وجاءت عنایت التابعین بالحدیث لاعتقادهم بانه وحی، اور بعض اور جو تابعین جو تھے انہوں نے حدیث کو لکھنے کے معاملے میں بہت شارپنس دکھائی، یعنی بہت زیادہ ایکٹیو تھے وہ حدیث کو لکھنے کے معاملے میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حدیث بھی ایک وحی کے درجے میں ہے، بانه وحی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ آ، کہ قرآن بھی جو ہے وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، قرآن کے الفاظ وہی ہے اور حدیث کا معنی وہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بھی حدیث بیان کرتے تھے، جو بھی آپ حکم دیتے تھے صحابہ کو، وہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا جاتا تھا، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو اسی لیے قرآن میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ رسول جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق کچھ نہیں کہتا، بلکہ یہ وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے کہلوانا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو رسول سے بتانا چاہتا ہے رسول وہی بات کرتے ہیں، رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو اسی لیے حدیث جو تھی وہ بھی وہی کے درجے میں ہے۔ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ مطلوع اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن ہے، اور غیر مطلوع وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ حدیث ہے، اس کو ہم صرف پڑھتے سمجھتے ہیں بس، اس کو نماز میں نہیں پڑھتے، ہے کہ نہیں، اور اس کے ذریعے ہم دعائیں نہیں مانگتے۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ مطلوب بعبادتی ہی، کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، تو اس کے الفاظ سے باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے قرآن کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحیفے حدیث کے جو تھے وہ دیکھیں میں بتاتا ہوں۔ سعد بن عبادہ کا ایک صحیفہ تھا، انہوں نے کچھ حدیثیں لکھ رکھی تھی، ان کا ایک کتاب تھی، ایک نوٹ بک تھی، وہ صحیفۃ ابن جندب، اور ابن جندب ایک صحابی تھے، ان کا ایک صحیفہ تھا۔ وکان لجابر بن عبداللہ صحیفۃ ایضا، اور جابر بن عبداللہ کا ایک صحیفہ تھا۔ صحیفہ سمجھیے کہ ایک نوٹ بک کی طرح، ایک ڈائری کی طرح، انہوں نے اس میں حدیثیں لکھ رکھی تھی۔ والصحيفة الصادقة التي كتبها جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص، اور وہ صحیفہ جس کو عبداللہ بن عمرو بن العاص نے لکھا تھا وہ ایک بہت سچا اور بالکل صحیح صحیفہ تھا۔ فقد جاء عبداللہ یستفتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی شأن الکتاب قائلا، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آ کر جو ہے فتویٰ پوچھتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اکتب کل ما اسمع، کیا میں سب کچھ لکھ لوں جو آپ سے سنتا ہوں، کیا میں سب کچھ لکھ سکتا ہوں؟ تو اس طرح کا جو ہے وہ باقاعدہ سوال کرتے تھے۔ قال نعم، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں لکھ لو، تو اسی لیے اس کو الصحیفۃ الصادقہ کہا گیا ہے، یعنی بالکل پرفیکٹ نوٹ بک یا ڈائری یا صحیفہ۔ قال فی الرضا والغضب، اور کہا کہ غصے میں اور رضامندی میں، چاہے میں خوش رہوں تب بھی اور آپ نے کہا جب بھی، یعنی چاہے تم غصے میں رہو چاہے تم خوش رہو، ہر حال میں تم کچھ بھی لکھ سکتے ہو، یعنی کچھ بھی نہیں لکھ سکتے بلکہ جو میں بتا ہوں پورا لکھ سکتے ہو، ایسا آپ نے کہا۔ فإني لا أقول ذلك إلا حقا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ غصے میں کوئی حکم دیتے کیا وہ بھی لکھو، آپ خوش ہو کر دیتے وہ بھی، کہا کہ لکھو۔
میں ہر حال میں حق بولتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لا اقول ذلك الا حقا، میں جو بھی بولتا ہوں وہ برحق بات بولتا ہوں، چاہے غصے میں ہو اور چاہے میں خوشی میں بولوں. وقد كانت لابي هريره صحف كثيره، ابو ہریرہ کی بہت ساری کتابیں تھیں، بہت سارے ان کے پاس صحیفے تھے. وهذه الصحف كانت مشهوره عند الصحابه، اور صحابہ کے نزدیک یہ صحیفے بہت مشہور تھے. وقت تناقلوها ورووا الاحاديث عنها، اور صحابہ نے اس صحیفے کی حدیثوں کو منتقل کیا اور احادیث کو روایت کیا. وظہرت احادیث وہاں کی صحیح البخاری، اور ان کی بہت ساری احادیث یعنی ابو ہریرہ کا جو صحیفے تھے ان کی حدیثیں صحیح بخاری میں ہے، مسند مسند امام احمد میں ہے، وغیرہما، اور ان کے علاوہ بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں ہے. وإحدى صحف ابو ہریرہ رواها تلمیذہ امام ابن منبہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک صحیفہ تھا، ایک ڈائری تھی ان کی، کہ جس کو ان کے شاگرد امام ابن منبہ نے روایت کیا ہے. وقد عثر على هذه الصحيفة الباحث المحقق الدكتور محمد حمید اللہ، اور اس پر، اس صحیفے پر جو ہے باقاعدہ بہت سارے لوگوں نے تحقیق لکھی ہے، اور بہت جگہ سے وہ صحیفہ جو ہے شائع بھی ہوا ہے، بہت جگہ سے وہ صحیفہ شائع بھی ہوا ہے. اور اور اس کی اور بہت ساری حدیثیں جو ہے اس کی حدیثیں جو ہے بخاری میں کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے. اور بہت سارے وقت حرس روات الحدیث علی جميع احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ کے اندر ایک شدید خواہش تھی، ایک ان کے اندر ایک انٹرنل شوق تھا حدیث کو جمع کرنے کا. تو اس طرح جو ہے صحابہ اکرام نے احادیث کو جو ہے جمع کیا ہے. وقت والعرب كانوا يعتمدون في رواية الحديث على كتابتها، اور عرب کا مزاج کیا تھا کہ وہ حدیث کے لکھنے پر ہی بھروسہ کرتے تھے، کہ جو حدیثیں لکھی گئی ہیں بس اسی پر جو ہے ان کا اعتماد ہوتا تھا. اور حفظ، دو چیزوں پر اعتماد کرتے تھے، ایک لکھنے پر اور ایک یاد کرنے پر. ان کو یعنی لکھے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ حدیث محفوظ ہو گئی، یا یاد کرنے سے وہ حدیث محفوظ ہو گئی. اس طرح کا ان کا جو ہے اعتماد تھا. اشعار العرب مثلا رویت کلها عن طریق الحفظ، اور جتنے بھی عرب کے اشعار ہیں، جو پوئٹری ہے جاہلیت کے زمانے کی، وہ سب حفظ یعنی یاد کرنے سے ہی وہ محفوظ ہوئے ہیں. وہ یاد کر کے ہی جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک جو ہے وہ پہنچے ہیں. فقال الذي سموا الحفاظ يحفظون الالاف احاديث من ازهر قلب منهم، تو جو لوگ بہت زیادہ جنہوں نے حدیثیں یاد کی ہیں اس میں سب سے پہلا نام یحییٰ بن معین کا ہے. توفی بالمدینہ، جو مدینے میں جن کا انتقال ہوا 232 ہجری میں. اور ابو زرعہ الرازی ہے جو بہت مشہور ثقہ راوی ہے، ان 264 میں ان کا انتقال ہوا. فقد كان يحفظ فكان يحيى يحفظ 400 منه الف، یعنی 4000 حدیثیں یاد تھی. کتنے؟ حضرت یحییٰ بن معین کو 4000 حدیثیں، 400 الف الف 4 لاکھ حدیثیں، سوری 4 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی. وقال الامام احمد عن ابی زرعہ، اور امام احمد نے ابو زرعہ کے بارے میں کہا انه كان يحفظ 700 الف حدیث، کہ ان کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی؟ 7 لاکھ حدیثیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آج ایک قرآن آدمی یاد کرتا ہے تو اس کی آیتیں ٹوٹل کتنی ہے؟ 6666، 6666. اتنی آیتیں یاد کر لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو کتنا قرآن یاد ہے، اس لیے ایسا ایسا. لیکن وہ لوگ جو تھے 7 لاکھ حدیثیں یاد کرنا. ابو زرعہ کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان کو 7 لاکھ، کتنی؟ 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور یحییٰ بن معین کو 4 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا حافظہ کتنا قوی ہوتا تھا، کتنا مضبوط ہوتا تھا. وقال ابو زرعہ یقول، اور ابو زرعہ کہتے تھے اپنے بارے میں کہ ما فی بیتی سواد علی بیاض الا احفظہ، کہ جو بھی میرے یعنی جو بھی جو ہے کالا یا سفید جو بھی ہوتا تھا اس کو میں محفوظ کر لیتا تھا، یعنی سب کچھ میں سنتا تھا اور محفوظ کر لیتا تھا. وقال الشعبی، امام شعبی کہتے ہیں ما كتبت سوادا فی بیاضی الی یوم ھذا، میں نے تاریکیوں کو نہیں لکھا، اپنے دل کی روشنی میں تاریکیوں کو نہیں لکھا، یعنی میں صرف جو ہے صحیح لکھتا ہوں.
ولا حدثني رجل لحديث فقط الا حفظته، اور جس نے بھی حضرت شعبی کہتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ سے کوئی حدیث بیان کی میں نے اس کو یاد کر لیا، الا حفظته، یہاں تک کہ میں نے اس کو حفظته یاد کر لیا۔ اور جو حافظین تھے، جو حدیث کے حفاظ تھے، وہ لوگ جو ہے حدیث کو یاد کرنے یعنی کتابت والی جو حدیث ہوتی تھی، جو لکھی ہوئی حدیث ہوتی تھی، ان کو یاد کرتے تھے۔ فَإِذَا أَتْقَنَ حِفْظُهُ، جب ان کو اس کا حفظ جب ان کا پکا ہو جاتا تھا تو محاہو، اس کو مٹا دیتے تھے۔ او دعا بمقراض فقرضه، یا جو ایک قینچی منگواتے اور اس کو کاٹ دیتے، خوف من ان يتكل القلب عليه منهم، اس ڈر سے کہ دل کا اسی پر بھروسہ ہو جائے گا اور پھر یاد نہیں کر پائے گا دل۔ ان میں سے سفیان ثوری تھے، وہ عاصم بن زمرہ تھے، وہ خالد الحذا تھے، وہ ابن شہاب تھے، اور ابن سیرین تھے۔ وكان من العلماء من يميل الى تحديد العديد المحفوظ من الحديث الذي يستحق جامعه، اور بہت سارے ایسے علماء تھے جو محفوظ والی جو حدیثیں تھیں ان کو گن کر ایک جگہ محفوظ کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے ان کو جو ہے حافظ کہا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں حافظ بولے تو کیا قرآن کا حافظ، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے بعد تابعین کے دور میں، طب تابعین کے دور میں حافظ کس کو کہا جاتا تھا؟ جس کو ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھی اس کو حافظ کہا جاتا تھا۔ اور قرآن کے حافظ تو تقریباً سبھی تھے اس زمانے میں، کم و بیش، یعنی 90% لوگ حافظ ہوتے تھے قرآن کے۔ اب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، تابعین کا ذکر کرتے ہیں، اکثروں کو قرآن یاد تھا، لیکن وہاں پہ حفاظ ان کو کہا جاتا تھا جو حدیثوں کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ اور ایک ایک حافظ حدیث 5-5 لاکھ حدیثیں یاد کرتا تھا، اور ان سے بہت سارے لوگ جو ہے حدیثیں نقل کرتے تھے، اور الفاظ کا بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ اس بات کی کوشش ہوتی تھی کہ وہی الفاظ احادیث میں لکھے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی کرنا، کوئی چینجز لانا، اس کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی دلیل کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول تھا کہ نزل اللہ امرا سمع حدیثا فاداہ کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کو برکت دے، اس کو خوش رکھے، جو میری حدیث سنے اور اس کو اسی طرح بیان کرے جس طرح اس نے اس کو سنا ہے۔ تو اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے صحابہ اکرام اس بات کی پوری کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں، جو جملے ہیں، انہی کو ادا کیا جائے، انہی کو ادا کیا جائے، تو اس بات کی وہ کوشش کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے صحابہ اکرام کا ایک پوری جماعت، ایک پوری اجتماعیت جو ہے حدیث کے کام میں جٹی ہوئی تھی، پورے نہیں تو بھی کم سے کم اکثریت، اور وہ احادیث بیان کرتے تھے، اور اگر کسی حدیث کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا تو اس سے حدیث تم نے کہاں سنی ہے، اگر معلوم ہوتا فلاں صحابی سے سنی ہے تو پھر اس کے بعد جا کے اس سے تصدیق کے لیے کہ بھائی اس نے یہ حدیث تم سے سنی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو وہ کہتا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، یعنی حدیث کے لکھنے میں گواہی بھی طلب کرتے تھے اگر ڈاؤٹ ہوتا تو، اور اگر ڈاؤٹ نہیں ہوتا، کچھ صحابہ ایسے تھے جو اتنے پختہ ایمان والے تھے کہ جن پر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ غلط بات بھی بول سکتے ہیں، تو ان سے نہیں پوچھتے تھے۔ تو جن کے وہ جو نئے نئے مصحابی ہوتے ہیں، دور دراز کے علاقے سے آتے، اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتے تو ان کے بارے میں ان سے پوچھتے تم نے کس سے سنی ہے، تو وہ بتاتے میں نے، میرے استاد یہ ہیں، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس استاد کے بعد جا کے پوچھتے کہ واقعی تم نے بیان کی ہے، تم نے کہاں سے لی ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک جستجو ہوتی تھی، ایک تلاش ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نتیجے پر پہنچ کر حدیث کو فائنلائز کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ حدیث کا جو معاملہ ہے، حدیث کے لکھنے کا جو معاملہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کو لکھا گیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آپ کے 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد ان کو جمع کیا گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس کی بنیاد ہی صحابہ اکرام ہے، تدوین حدیث کی بنیاد کون ہے؟ صحابہ اکرام ہے، اور صحابہ اکرام کی کوششوں سے آج حدیث کے بڑے بڑے ذخائر، بڑی بڑی کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کم سے کم 300 سے زیادہ کتابیں ہیں حدیث کی، مستند کتابیں، 300 سے زیادہ۔ اور ابھی ریسنٹلی مدینہ منورہ کے ایک عالم دین ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، اعظمی عمری مدنی ڈاکٹر تھے، مدینے میں پڑھاتے تھے، اسکالر تھے، مسجد نبوی کے مدرس تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الجامع الکامل، یہ حدیث کی سب سے لیٹسٹ کتاب ہے، اور جس میں پوری صحیح حدیث ہے۔ وہ 300 کتابوں میں جتنی حدیث ہے نا وہ پوری اس میں آ گئی،
पूरी सही हदीसें आपको अलजामे और कामिल में मिल जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी किताब है इस वक्त की। तो हदीसें अभी हदीस की किताबें आज भी लिखी जा रही हैं। आप ये समझ समझिए कि हदीस की किताबों के लिखने का सिलसिला जो है खत्म हो गया। आज भी मदीने मुनव्वरा की जो यूनिवर्सिटी है जामिया इस्लामिया, आज भी वहाँ पर ऐसे ऐसे स्कॉलर, ऐसे ऐसे उलमा मुहद्दिसीन मौजूद हैं जो आज अहादीस पर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ये हदीस का ये हमारा सबक जो है अगले जो है कंटिन्यू, ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। आज हमारा टाइम यहीं पे हो गया है। बस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोई सवाल अगर कोई डाउट है आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद जो है